السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم۔ آج کا موضوع ایک ایسی ریاست ہے جس کے قیام کے لیے بہت سے مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا، لیکن افسوس کے ساتھ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اپنے شہیدوں کا خون رائے گاہ کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ اناطولیہ میں ترک قبائل کی طرف سے بنائی گئی سلطنت تھی، جو 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران دنیا کی طاقتور ترین ریاستوں میں سے ایک بنی۔ اس سلطنت کی بنیاد کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی، جس نے 600 سال تک دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں پر حکومت کی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر عروج کو زوال ہے، عثمانی سلطنت کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ سلطان محمود دوم کا انتقال 1839 میں ہوا۔ اب سلطنت عثمانیہ اپنے سیاہ ترین دور میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد صرف 3 قابل ذکر بادشاہ ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کا چراغ گل ہو گیا۔ ان قابل ذکر بادشاہوں میں سلطان عبدالمجید، سلطان عبدالعزیز اور آخری سلطان عبدالحمید دوم شامل تھے۔ سلطان عبدالمجید ایک بے عمل حکمران تھا۔ اس کے دور میں عثمانی سلطنت روس اور برطانیہ کے رحم و کرم پر رہی۔ جنگ کریمیا میں جو ظاہری فتح ہوئی وہ برطانیہ اور فرانس کی مدد کا نتیجہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ نوجوان بادشاہ کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں کے نتیجے میں دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ سلطان عبدالمجید کا جانشین عبدالعزیز ایک تو کم پڑھا لکھا اور ناتجربہ کار تھا، دوسرا اپنے بھائی عبدالمجید سے بڑھ کر عیاش تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائی کے حرم کی بہت سی حسیناؤں کو سبکدوش کر کے آزاد کر دیا، لیکن ساتھ ہی اپنی شوق نشاط کی تزئین کے لیے بے شمار نئی دوشیزائیں حرم میں داخل کی۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ان کی دیکھ بھال کے لیے 3000 خواجہ سرا ملازم رکھے گئے تھے۔ ایک طرف خزانہ خالی تھا، قرض پہ قرض لیے جا رہے تھے، دوسری طرف بادشاہ نئی سے نئی دوشیزاں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے سلطنت سے باہر قدم نکالا اور پیرس اور لندن کا دورہ کیا، جس کا بڑا مقصد تفریح اور عیش تھا۔ واپس آ کر ان جدید انداز کی عشرتوں کو اپنے ہاں رائج کرنے کی کوشش کی اور اس پر بے اندازہ دولت خرچ کر ڈالی۔ تکبر اور خود پسندی کا یہ حال تھا کہ اس کی دماغی تندرستی پر شبہ ہوتا تھا۔ وزراء کے لیے حکم تھا کہ اس کے سامنے لیٹ کر جائیں اور اس کے بیٹے کے پاؤں چومیں۔ اگر کسی سرکاری افسر کا نام عبدالعزیز ہوتا تو اسے کاغذوں پر اپنے دستخط کی اجازت نہ تھی۔ ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا کھاتا، خصوصاً انڈوں کی کثیر مقدار کھاتا تھا اور مرغوں کی لڑائی کے تماشے سے محظوظ ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے کافی لڑاکا مرغے پال رکھے تھے۔ ایک طرف یہ عیاشیاں، شاخرچیاں اور کھیل تماشے تھے، دوسری طرف ملک میں شدید قحط پڑ گیا۔ حکومت عثمانیہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے قرض خواہوں کو سود کی صرف آدھی قسطیں ادا کر سکتی ہے۔ اس اعلان سے عثمانی سلطنت کی ساکھ بری طرح تباہ ہو گئی۔ اندرون ملک بغاوتیں پھوٹ پڑی، خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1876 میں ہزاروں مذہبی طلباء نے باب عالی کے سامنے جمع ہو کر بادشاہ کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ مفتی اعظم کا فتویٰ آیا کہ سلطان کی ذہنی حالت اس قابل نہیں کہ وہ امیر المومنین کہلوا سکیں۔ اس کا جانشین سلطان مراد پنجم صرف چند ماہ حکمران رہا۔ کثرت شراب نوشی اور عیاشی سے سلطان مراد کا اعصابی نظام مفلوج ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں کے مشورے پر اسے ہٹا دیا گیا۔ اب آخری حقیقی سلطان عبدالحمید دوم کی باری آئی۔ سلطان عبدالحمید کے اقتدار سے پہلے روس سلطنت کا مزید حصہ ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بلغاریہ خود مختار ہو چکا تھا۔ یورپ میں عثمانیوں کا اقتدار بلکان کے ایک چھوٹے سے خطے تک محدود ہو چکا تھا۔ 1878 کی جنگ میں روس نے عثمانیوں کو شرمناک شکست دی۔ مشرقی علاقوں میں مغرب سلطنت عثمانیہ کا وارث بنا۔ کچھ غیروں کی عیاری اور کچھ اپنوں کی غداری کی بدولت یہ علاقے پکے پھل کی طرح یورپی طاقتوں کی گود میں جا گرے۔
آخری سلطان عبدالحمید دوم کی شہرت ملی جلی سی تھی۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ ایک اچھا منتظم تھا، لیکن حالات سازگار نہ تھے۔ تاہم اس خلیفہ نے اپنے وزیر اعظم پاشا کو پھانسی پر چڑھا دیا اور سیاسی اصلاحات اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والوں کو کچلنے کی بدترین کوشش کی۔ اس کا 32 سالہ دور خوفناک پھانسیوں، قتل و غارت، مکمل اقتصادی تباہی، سیاسی تنہائی اور غداریوں کا دور تھا۔ انگریز وزیر اعظم گلیڈسٹون نے اسے ناقابل ذکر ترک کا لقب دیا، جو زبانوں پر چڑھ گیا۔ اس کے دور میں بچے کچے مقبوضات کی حفاظت کے لیے سالانہ 75,000 ترک نوجوان ذبح ہوتے رہے، پھر بھی یہ سب علاقے ہاتھ سے جاتے رہے کیونکہ نظام میں دراڑیں ہو چکی تھی۔ سلطان نے ریاکاری کی پالیسی اپنا رکھی تھی، دنیا کو دکھانے کے لیے اصلاحات کی باتیں کی، لیکن عملاً اس نے جمہوریت کی ہر تحریک کو خون خرابے سے کچلنے کی کوشش کی۔ اسمبلیاں منتخب ہوتے ہی تحلیل ہو جاتی۔ بالآخر جمہوریت پسندوں نے سلطان کو ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بر صغیر میں عام خیال یہ تھا کہ انگریز عثمانی خلافت کے خاتمے کا ذمہ دار ہیں، غالباً اس لیے کہ جنگ عظیم اول میں ترکی اور برطانیہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ حقیقی اسباب تو بادشاہوں کی غفلت تھی۔ سلاطین نے وہ مقاصد ہی فراموش کر دیے تھے جس کی بنیاد پر سلطنت قائم ہوئی تھی۔ ابتدائی سلاطین کی کوشش ہوتی کہ کسی مسلمان سرزمین پر قبضہ کرنے کے بجائے مغرب کے ان علاقوں کا رخ کیا جائے جہاں اسلام کی روشنی پھیلی نہ ہو۔ سلطان عبدالحمید دوم کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے ارد گرد کے ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، کسی پر اعتماد نہ تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، ہر روز پھانسیاں دیتا تھا۔ حرم کی طرف سے پہلے کی طرح سیاسی امور میں مداخلت جاری رہی۔ سلطنت کے زوال میں خلیفہ کے انتخاب کے ظالمانہ طریقے کا بہت دخل تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، تخت پر موجود ہر بادشاہ اپنے بھائیوں یا بیٹوں میں سے کسی کو ولی عہد نامزد کرتا ہے، اور اس نامزدگی میں حرم کی بے شمار خواتین بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کہنا شاید زیادہ صحیح ہو کہ ہر ولی عہد یا مستقبل کا بادشاہ زیادہ بااثر بیگمات یا کنیزوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ اگر قسمت سے کوئی ولی عہد اچھا نکل آتا تو خیر، ورنہ جس طرح مقفل پنجرے میں زندگی کے 20-30 سال کسی قسم کی سرگرمی، تازہ ہوا اور دنیا سے بے خبر زندگی گزار رہا ہو، وہاں اگر کسی بادشاہ کا بنیادی شعور ہی سلامت رہ جائے تو ایک معجزہ تصور کرنا چاہیے۔ لہٰذا عثمانی خلافت ایک جوا بن کر رہ گئی۔ بالآخر 1923 میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کی قومی ریاست کے قیام کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا سرکاری اعلان کیا، اور یوں مسلمانوں کی حکومت کا شاندار دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔